بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی، باطنی بیماری حسد کے متعلق ہم کتاب حسد سے کچھ سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں اپنے اپنے حصے کی زندگی گزار کر جہان آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ اس سفر کے دوران ہمیں قبر و حشر اور پل صراط کے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جنت یا دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ اس دنیا میں کیے جانے والی نیکیاں دار آخرت کی آبادی، جبکہ گناہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں جیسے نماز اور کچھ باطنی مثلاً اخلاص، اس طرح بعض گناہ بھی ظاہری ہوتے ہیں جیسے قتل، اور بعض باطنی مثلاً تکبر۔ اس پرفتن دور میں اول تو گناہوں سے بچنے کا ذہن ہی بہت ہی کم ہے، اور جو خوش نصیب اسلام بھائی گناہوں کے علاج کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کی زیادہ تر توجہ ظاہری گناہوں سے بچنے پر ہوتی ہے۔ ایسے میں باطنی گناہوں کا علاج نہیں ہو پاتا، حالانکہ یہ ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ایک باطنی گناہ بے شمار ظاہری گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلاً قتل، ظلم، غیبت، چغلی، عیب دری جیسے گناہوں کے پیچھے کینے اور کینے کے پیچھے غصے کا ہاتھ ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ اگر باطنی گناہوں کا تسلی بخش علاج کر لیا جائے تو بہت سے ظاہری گناہوں سے بچنا انشاءاللہ عز و جل بے حد آسان ہو جائے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے، اور اگر باطن حسد، ریا، تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر اسلامی بھائی پر ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کے علاج پر بھی بھرپور توجہ دینا لازم ہے، تاکہ ہم اپنے دار آخرت کو ان تباہ کاریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ حسد بھی ہے، جس کے بارے میں علم ہونا فرض ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، یعنی باطنی ممنوعات مثلاً تکبر، ریا، عجب، حسد وغیرہ اور ان کے معالجات یعنی علاج کہ ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 086 figura 236. جی 236 والا فگورا دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے اتراویرسامento ciclabile، روڈ کو کراس کرنے کی جگہ سائیکلوں کے لیے۔ جی تصویر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی یعنی روڈ کو سائیکل والے کراس کر رہے ہیں، اور ان کی خاص راستہ انہوں کے لیے بنا گیا ہے کہ جہاں پر وہ روڈ کو کراس کریں گے، جسے کہتے ہیں اتراویرسامento ciclabile، سائیکلوں کے کراس کرنے کی جگہ روڈ کو۔ جی دیکھتے ہیں مزید سبق کیا کہتا ہے ہمیں۔ نمبر 1، il segnale signal raffigurato موجودہ indica کہہ رہا ہے un attraversamento ciclabile کہ ایک سائیکلوں کے کراس کرنے کی جگہ ہے روڈ کو۔ یہ سگنل بتا رہا ہے کہ روڈ کو کراس کرنے کی جگہ ہے سائیکلوں کے لیے۔ جی جیسا کہ ہم نے تصویر میں دیکھا۔ جی نمبر 2، il segnale signal raffigurato موجودہ یہ سگنل اپوسٹو لگا ہوتا ہے ان corrispondenza اوپر نزدیک del strisce ان لائنوں کے del attraversamento ciclabile جو سائیکلوں کے کراس کرنے کے لیے لائنیں لگائی گئی ہیں۔ مجھے سگنل لگا ہوتا ہے وہاں نزدیک اوپر جہاں پر سائیکلوں کے کراس کرنے کے لیے strisce یعنی لائنیں لگائی گئی ہیں۔ کیسی؟ جی نمبر 3، il segnale signal raffigurato موجودہ مجھے سگنل indica کہہ رہا ہے بتا رہا ہے کہ بزونی ضرورت ہے دارے دینے کی لا precedenza حق اچکلیسی سائیکل والوں کو کہ اتراویرسano جو کراس کر رہے ہیں sul strisce لائنوں پر سے۔ مجھے سگنل بتا رہا ہے کہ ضرورت ہے دینے کی حق ان سائیکل والوں کو جو روڈ کو کراس کر رہے ہیں لائنوں پر سے۔
یعنی جو اپنی جگہ سے کراس کر رہے ہیں روڈ کو، ان کو حق دینے کی ضرورت ہے، یعنی انہیں گزرنے دیا جائے پھر گزرا جائے۔ جی، گاڑیوں والوں کو کہا جا رہا ہے۔ نمبر 4، il segnale signal raffigurato موجودہ ہے abbinato لگا ہوتا، موجودہ سگنل لگا ہوتا ہے alla strisce لائنوں کے، یعنی جہاں پر لائن ہوتی ہے وہاں لگا ہوتا ہے di attraversamento ciclabile، جہاں پر جو لائنیں ہیں سائیکل والوں کے لیے، جو روڈ کو کراس کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں سائیکل والوں کے لیے، موجودہ سگنل لگا ہوتا ہے وہاں جہاں پر ہوتی ہیں لائنیں سائیکل والوں کے لیے، جو روڈ کو کراس کرنے کے لیے لگائی گئی ہوتی ہیں سائیکل والوں کے لیے، یعنی جہاں پر روڈ کو کراس کرنے کے لیے لائنیں لگائی ہوتی ہیں سائیکل والوں کے لیے، وہاں پر لگا ہوتا ہے موجودہ سگنل، جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ جی، نمبر 5، il segnale signal raffigurato موجودہ ان ویتا کہہ رہا ہے اد ازار ضرورت ہے استعمال کرنے کی، پروڈینسا احتیاط، پرکے کیونکہ پوسیامو ہمیں تروورے ملیں گے چکلیستے سائیکل والے کے اتراویرسنو جو کراس کر رہے ہیں، لا کرے جاتا سڑک کو، یعنی روڈ کو کراس کر رہے ہیں۔ یہ سگنل کہہ رہا ہے کہ ضرورت ہے استعمال کرنے کی احتیاط، کیونکہ ہمیں ملیں گے نزدیک آگے، پروسیمو آگے نزدیک ہمیں ملیں گے سائیکل والے جو روڈ کو کراس کر رہے ہیں، جو سڑک کو کراس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 08038 figura 219۔ جی، اسکولا بس، یعنی جہاں پر اسکول بس ہوتی ہے وہاں پر لگا ہوتا ہے موجودہ سگنل، جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی، جہاں پر اسکول بس ہوتی ہے وہاں پر لگا ہوتا ہے، یعنی جہاں پر اسکول بس سے ٹھہرتی ہے، رکتی ہے، وہاں پر لگا ہوتا ہے موجودہ سگنل، یا اسکول کے سامنے لگا ہوتا ہے، یا اور اسکول جو بس ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی لگا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اسکول بس ہے۔ جی، نمبر 1، il segnale signal raffigurato موجودہ سگنل سے اگر پوسٹو لگا ہو sul bordo اس کنارے پر del marciapiede جو فٹ پاتھ کا ہے، انڈیکا بتاتا ہے لا فرماتا کے سٹاپ ہے، دی ان اسکولا بس اسکول بس کا، موجودہ سگنل بتاتا ہے، موجودہ سگنل جب لگا ہوتا ہے فٹ پاتھ کے کنارے پر تو بتا رہا ہوتا ہے کہ بس کا سٹاپ ہے، جو اسکول، یعنی جو اسکول بس ہے اس کا سٹاپ ہے، اسکول بس کا سٹاپ ہے، جہاں پر جب لگا ہوتا ہے مارچا پیڈ فٹ پاتھ کے کنارے پر۔ نمبر 2، لیکن تصویر پر دیکھ لیتے ہیں نمبر 2 پڑھنے سے پہلے۔ جی، نمبر 2، il segnale signal raffigurato موجودہ یا سگنل سے اگر لگا ہو پوسٹو لگا ہو الاسترنو اندر دی ان autobus بس پر، یعنی اگر استرنو اندر ہوتا ہے، انترنو اندر ہوتا ہے، استرنو باہر، استرنو جب لگا ہوتا ہے باہر اسکول autobus کے، یعنی جب بس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم تصویر میں پہلے دیکھ لیں تاکہ سمجھ میں آسانی ہو۔ جی، یہ لگا ہوا ہے، جی ٹچ نہیں ہو رہا۔ جی، جب لگا ہو اسکول بس کے پیچھے یعنی باہر، سنیالا آگاہ کرتا ہے کہ ایسو یہ ٹرانسپورتا لے کے جاتی ہے اسکولاری اسکول بچے، موجودہ سگنل جب لگا ہوتا ہے اسکول بس کے باہر یعنی اسکول بس کے پیچھے تو آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اسکول بچے اسٹوڈنٹ بس ہے، یعنی اسکول کے بچے لے کر جانے والی بس ہے، اسکول بس ہے۔ نمبر 3، il segnale signal raffigurato موجودہ سگنل پو indicare بتا سکتا ہے لا فرماتا سٹاپ کا، دی ان autobus جو autobus ہوتی ہے، پیر کے لیے ٹرانسپورٹ جو لے جاتی ہے اسکولاری اسکول بچے، موجودہ سگنل بتا سکتا ہے سٹاپ کا، بس سٹاپ کا
اور وہ بس کون سی ہے؟ جو اسکول کے بچے لے کر جاتے ہیں، یعنی اسکول بس جو ہے اس کا اسٹاپ کا یہ مجھے سگنل بتا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا جی، یہ والا، یعنی دونوں سگنل ایک طرح کے، جو بس کے پیچھے پہ لگاتا ہے وہ بھی وہی ہے، اور جو اسٹاپ کے اوپر لگاتا ہے وہ بھی وہی ہے جی۔ نمبر 4، il segnale raffigurato موجودہ invita کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے a fare کیا جائے، کیا کیا جائے؟ attenzione محتاط رہا جائے، ai bambini کے بچے che possono ہو سکتا ہے attraversano کراس کریں improvvisamente اچانک la strada رستہ۔ مجھے سگنل بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ رہا جائے محتاط، کہ ہو سکتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ کراس کریں اچانک روڈ کو، رستے کو جی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 08039 figura 220 جی۔ سوس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ لگا ہوتا ہے سسٹم موٹر وے پر جی۔ جب ایمرجنسی ہو جاتی ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو جہاں پر یہ بوتھ لگا ہوتا ہے وہاں پر کال کی جا سکتی ہے روڈ پر جو ہیلپ دیتے ہیں ان کو، یعنی روڈ پر جو ہیلپ دینے کے لیے تعینات ہیں ان کو یہاں پر سے کال کی جا سکتی ہے، کسی اور جگہ کال نہیں ہوتی، کیونکہ یہ PCO نہیں ہے، یہ صرف روڈ کے مالک جو روڈ پر ہیلپ دیتے ہیں صرف ان کو ہی یہاں پر سے کال کی جا سکتی ہے جی۔ مزید دیکھتے ہیں سبق کیا کہتا ہے۔ il segnale نمبر 1، il segnale raffigurato موجودہ ان دی کا بتا رہا ہے la presenza کی موجودگی ہے di un dispositivo ایک سسٹم کی دا utilizzare جو استعمال کیا جاتا ہے ان caso اس صورت میں richiesta لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے discorso stradale روڈ ہیلپ، روڈ پر امداد لینے کے لیے۔ مجھے سگنل بتا رہا ہے کہ موجودگی ہے ایک اس سسٹم کی جو استعمال کیا جا سکتا ہے اس صورت میں جب روڈ پر ہیلپ لینی ہو، یعنی روڈ پر ایمرجنسی ہیلپ لینی ہو، امداد لینی ہو، تو یہاں پر سے یہ سسٹم استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کال کی جا سکتی ہے یہاں پر سے۔ نمبر 2، il segnale raffigurato موجودہ posto لگا ہوتا ہے su un dispositivo ایک سسٹم، مجھے سگنل جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر لگا ہوتا ہے ایک سسٹم di chiamata بلانے کے لیے، کال کرنے کے لیے، پھر assistenza امداد stradale روڈ پر۔ مجھے سگنل جہاں لگا ہوتا ہے وہاں پر سے کال کی جا سکتی ہے روڈ پر ہیلپ لینے کے لیے، روڈ پر امداد لینے کے لیے یہاں پر سے کال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، il segnale raffigurato موجودہ ان دی کا بتا رہا ہے la presenza کی موجودگی ہے di un apparecchio ایک سسٹم کی، پھر chiamare بلانے کے لیے، کال کرنے کے لیے سسٹم ہے il corso stradale روڈ ہیلپ لینے کے لیے۔ مجھے سگنل بتا رہا ہے کہ موجودگی ہے ایک سسٹم کی جو استعمال کیا جا سکتا ہے بلانے کے لیے روڈ ہیلپ، یعنی روڈ پر ہیلپ لینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہاں پر سے کال کی جا سکتی ہے روڈ پر ہیلپ لینے کے لیے، جو آپ کی کال لگے گی ان کو جو روڈ پر ہیلپ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 08040 figura 224 جی، 224 والا فگورہ دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 224 والا فگورہ جس کا نام ہے strada senza uscita، اس سمت جو رستہ ہے وہ آگے سے بند ہے، یعنی رستہ باہر کی طرف نہیں نکلتا، جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو اب رستہ نکل رہا ہے یہاں پر سے یہ آگے سے بند ہے، آگے سے رستہ بند ہے، یہ صرف جو آگے سامنے بلڈنگ ہے یہاں تک ہی جاتا ہے، ان بلڈنگوں کے لیے ہے، آگے یہ کسی طرف نہیں نکلتا، واپس ہی آنا پڑے گا جہاں پر ٹی لگا ہوتا ہے جی۔ نمبر 1، il segnale raffigurato موجودہ posto لگا ہوتا ہے all'inizio شروع میں di una strada ایک اس رستے کے senza جو ہوتا ہے، senza جو بغیر جو ہے بغیر uscita نکلنے کے، پھر
ای وی کھلی گاڑیوں کے لیے۔ جو سگنل لگا ہوتا ہے وہاں شروع میں جہاں پر سے اس رستے کے شروع میں جو کسی طرف نکلتا نہیں ہے گاڑیوں کے لیے، یعنی دوسری سامنے کی طرف کہیں نہیں نکلتا، واپس ہی آنا پڑے گا، سامنے سے یہ راستہ بند ہے۔ نمبر 2، il segnale signal raffigurato موجودہ والے ویلڈ ہے آنکھیں ان کے لیے بھی، کن کے لیے؟ پر ای موٹوچیکلی، موٹر سائیکلوں کے لیے، یعنی موٹر سائیکلوں پر بھی ویلڈ ہوگا، یعنی موٹر سائیکل بھی سامنے سے آگے نہیں نکل سکتے، ان کو بھی واپس سے آنا پڑے گا جی۔ نمبر 3، il segnale signal raffigurato موجودہ indica بتا رہا ہے una strada ایک وہ رستہ ہے senza جو ہے بغیر sbocco جس کا اخراج نہیں ہوتا، یعنی نکلا نہیں جا سکتا پر ای وی کھلی گاڑیوں کے لیے، یعنی گاڑیاں آگے نہیں نکل سکتی، جو گاڑیاں اس طرف جائیں گی وہ انہیں واپس ہی آنا پڑے گا۔ جیسے سگنل بتا رہا ہے اس راستے کا جو ہے بغیر اخراج کے، یعنی اس کے آگے نکلا نہیں جا سکتا کسی طرف، کیونکہ یہ آگے سے راستہ بند ہے، لہذا واپس ہی آنا پڑے گا۔ لہذا اگر آپ نے کسی اور سمجھ جانا ہے تو اس راستے میں نہ جائیے گا جی۔ راستہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہمارا یہ رب کی رحمت سے کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔